بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنازے کے بعد مروجہ دعا بعد الجنازہ کے حوالے سے نہ حدیث سے ثابت ہے نہ فقہا سے ثابت ہے۔ اپنے آپ کو حنفی کہلانے والے رضا خانی، ان کے پاس نہ حدیث ہے، ان کے پاس نہ کسی مفسر کی کوئی تفسیر ہے، ان کے پاس نہ کوئی کسی فقیہ کا قول ہے۔ اہل بدعت جو بھی کام کرتے ہیں بالکل بلکہ یوں کہوں تو وجہ ہوگا رضا خانیت نام ہی حنفیت سے بغاوت کا ہے۔ اس لیے اہل بدعت کے تمام مسائل نہ فقہا سے ملتے ہیں، فقہائے احناف سے ملتے ہیں، نہ حدیث سے ثابت ہوتے ہیں، نہ کسی صحابی کا عمل ہوتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ فقہائے احناف کو دیکھتے ہیں تو فقہائے احناف بھی دعا بعد الجنازہ کے حوالے سے ناجائز ہونے کی فتویٰ دیتے ہیں۔ حضرت ملا علی قاری رحمہ اللہ المتوفی 1014 ہجری نے اپنی موت پر کتاب مرقات المفاتیح کے اندر صاف لکھا لا یدعو للمیت بعد صلاۃ الجنازۃ لأنہ یشبہ الزیادۃ فی صلاۃ الجنازہ۔ یہاں فرمایا میت کے لیے دعا نہیں مانگنی چاہیے جنازے کے بعد، کیونکہ یہ اضافے کی مشابہت رکھتی ہے نماز جنازہ کے اندر۔ یہ باب المشی بالجنازۃ والصلاۃ علیہا کے اندر ہے، اور فتاوی تاتارخانیہ کے اندر ہے لا یقوم الرجل بالدعاء بعد صلاۃ الجنازہ۔ کتاب الصلاۃ کے اندر فتویٰ تاتارخانیہ جلد 3 صفحہ نمبر 90 ہے، اور الجوہرۃ النیرہ کے اندر امام ابو بکر بن علی زبیدی رحمہ اللہ نے لکھا الجوہرۃ النیرہ کے اندر لا یدعو بعدہا بشیء کہ دعا بعد الجنازہ نہیں ہے، اس کے بعد جنازے کے بعد دعا مانگنی چاہیے، کسی چیز کا ثبوت نہیں۔ اور فتویٰ سراجی کے اندر علامہ سراج الدین الاوشی الحنفی رحمہ اللہ نے لکھا اذا فرغ من الصلاۃ لا یقوم بالدعاء۔ امام برہان الدین البخاری رحمہ اللہ نے لکھا لا یقوم الرجل بالدعاء بعد صلاۃ الجنازۃ لأن اکثر صلاۃ الجنازۃ انما هو الدعاء۔ کہتا ہے المحیط البرہانی فی الفقہ النعمانی کے اندر جلد 3 صفحہ 109 کے اندر کہ جنازے کے بعد بندہ کھڑا نہیں ہونا چاہیے دعا کے لیے، کیونکہ جنازے کا مقصد مطلب خلاصہ ہی دعا ہوتا ہے۔ اور علامہ زین الدین علامہ ابن نجیم، جس کو ثانی ابو حنیفہ کہا جاتا ہے، اس نے بحر الرائق جلد 2 صفحہ 321 کتاب الجنائز کے اندر لکھا لا یدعو بعد التسلیم کما فی الخلاصہ کہ دعا بعد الجنازہ نہیں مانگے۔ اب اتنے بڑے مفسرین اور محدثین فقہا کے فیصلے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور علامہ طاہر بن عبد الرشید البخاری نے لکھا خلاصۃ الفتویٰ کے اندر کہ فرمایا لا یقوم بالدعاء بعد صلاۃ الجنازہ، دعا بعد الجنازہ نہیں کرنی چاہیے۔ فتویٰ بزازی کے اندر امام محمد بن شہاب الکردی الحنفی نے لکھا لا یقوم بالدعاء بعد صلاۃ الجنازۃ لأنہ دعا مرتن لأن اکثرھا دعاء۔ اور علامہ ابن الحاج مکی نے لکھا اس دعا کو بدعت لکھا المدخل کے اندر، اور آگے فرمایا کہ اے بدعتی کیا کرتے ہیں کہ جنازے کے وقت یدعون دعا مانگتے ہیں ویطولون دعا لمبی لمبی دعائیں مانگتے ہیں، حالانکہ سنت کے یہ کام بالکل خلاف ہے۔ سنت کیا فرمایا والسنت التعجیل بالمیت الی دفنہ، کہ سنت یہ ہے کہ میت کو جلدی جلدی دفن کرنا چاہیے۔ آگے میں آپ کے سامنے اور حوالہ جات پیش کر رہا ہوں۔ زاد الآخرت کے اندر لکھا ہوا ہے کہ دعا نہیں مانگنی چاہیے، اور شمس الائمہ امام حلوانی رحمہ اللہ نے قنیہ کے اندر لکھا لا یقوم بالدعاء بعد صلاۃ الجنازہ۔ علامہ شیخ نصیر الدین حنفی مینائی رحمہ اللہ نے لکھا کہ فتویٰ برہانہ کے اندر دعا نہیں مانگنی چاہیے، چوتھی تکبیر کے بعد کوئی دعا ثابت نہیں ہے۔ علامہ طاہر بن احمد بن عبد الرشید البخاری رحمہ اللہ نے مجموعۃ الفتاویٰ کے اندر لکھا لا یقوم بالدعاء بعد صلاۃ الجنازہ۔ اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے فقہا ہمارے ساتھ الحمدللہ اکابرین علماء اہل سنت والجماعت علماء دیوبند کی یوں کہوں تو وجہ ہوگا کہ مسلک کی گویا کے ترجمانی کرتے ہوئے اہل سنت کے مسلک کی حقانیت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا علامہ عبدالعلی البرجندی رحمہ اللہ نے، برجندی جو کہ شرح وقایہ کا حاشیہ ہے، اس پہ لکھا لا یقوم بالدعاء بعد صلاۃ الجنازۃ لأنہ یشبہ الزیادۃ فیہا۔ اور نفع المفتی وسائل کے اندر
علامہ عبداللہ لکھنوی رحمہ اللہ نے لکھا ایو صلاۃ یکرہ الدعاء بعدہا کہ کون سی نماز ہے جس کے بعد دعا مانگنا مکروہ؟ فرمایا اقولو میں کہتا ہوں وہ صلاۃ الجنازہ، وہ نماز جنازہ ہے، نماز جنازے کے بعد دعا مانگنا یہ مکروہ ہے۔ مفتی سعد اللہ حنفی نے بھی فتویٰ صدی کے اندر یہی لکھا۔ فتویٰ بہیہ کے اندر بھی علامہ ابو بکر بن حامد نے لکھا، اور مجموعہ خانی جو کہ لاہور سے چھپی ہے اس کے صفحہ 109 پہ بھی یہی بات لکھی ہوئی۔ مزار حق کے اندر جو اردو صاف اور سرات کے ساتھ عبارت موجود ہے، علامہ مولانا قطب الدین فرماتے ہیں کہ اور نہ دعا کرے میت کے لیے بعد نماز جنازہ کے، اس لیے کہ یہ مشابہ ہوتا ہے سات زیادتی کے نماز جنازہ میں۔ اور جامع رموز کے اندر امام شمس الدین محمد خراسانی کوہستانی حنفی رحمہ اللہ نے لکھا ولا یقوم داعی لہ، اور کشف الرمز کے اندر سید محمودی نے لکھا کہ لا یقوم بدعاء بعد صلاۃ الجنازہ لانہ یشبہ الزیادۃ فی صلاۃ الجنازہ۔ اور اسی کے علاوہ اور بھی بہت سارے فقہا موجود ہیں۔ حجاب الفقہ کے اندر بھی یہی بات لکھی ہوئی ہے، اور وجیز الصراط کے اندر بھی یہی بات لکھی ہوئی۔ حاشیہ شرح الیاس کے اندر بھی صاف لکھا الدعاء بعد صلاۃ الجنازہ مکروہ، اور حاشیہ شرح نفیس کے اندر بھی یہ بات لکھی ہوئی کہ لا یدعو بعد السلام اے ولا یقوم الامام بدعاء بعد صلاۃ الجنازہ وعلیہ الفتویٰ، اور فتویٰ بھی اسی پر ہے کہ دعا نہیں مانگنی چاہیے۔ حاشیہ زاد الآخرت کے اندر بھی یہی بات ہے۔ علامہ مختوم ہاشم ٹھٹوی رحمہ اللہ کے بیاض ہاشمی کے اندر بھی یہی بات لکھی ہوئی موجود ہے۔ اور جال حق کے اندر ابن حامد کا حوالہ دے کے احمد یار خان صاحب گجراتی کہتا ہے ان دعا بعد صلاۃ الجنازہ مکروہ۔ ذخیرہ کبریٰ کا حوالہ دے کر یہ جال حق کے اندر احمد یار گجراتی کہتا ہے کہ لا یقوم بدعاء بعد صلاۃ الجنازہ۔ حاشیہ زاد الآخرت کے اندر بھی یہی بات موجود ہے، اور ذات الآخرت کتاب کے اندر بھی یہ بات موجود ہے۔ میں نے تقریباً 30 فقہا کے فیصلے آپ کے سامنے نقل کر دی ہے کہ 30 فقہا نے لکھا دعا بعد نماز جنازہ ثابت نہیں ہے، یہ بدعت ہے، ٹھہرنا نہیں چاہیے۔ لیکن احمد رضا خان اس کی ذریت احمد یار گجراتی اور کشف السطور کے اندر پیر ملا کرم اللہ المعروف دلبر سائی نے لکھا کہ لا یقوم کھڑا ہونا نہیں چاہیے بلکہ بیٹھ کر بندہ دعا کر سکتا ہے۔ میں نے کہا طریق عقل پہ تو ماتم کرنا چاہیے، حالانکہ یہ قانون ہے احادیث کے اندر موجود ہے کہ میت کو جلدی لے جانا چاہیے۔ جب فقہا کہتے ہیں اس کو جلدی لے جاؤ، جب پیغمبر فرماتا ہے اس کو جلدی لے جاؤ، صحابہ کے عمل کو دیکھتے ہیں جلدی لے جاؤ میت کو، تو پھر آپ کہہ رہے ہو جی کھڑے ہو کر نہیں بیٹھ کر کرنا چاہیے۔ نہ عقل ہے، نہ کوئی سمجھ ہے، نہ فہم سلف ہے، نہ کسی کتاب کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ لیکن اہل بدعت چونکہ عوام نے خوش کرنا ہے، اس لیے مختلف قسم کے شبہات عوام کے اندر ڈال کے عوام کو گمراہ کرتے ہیں۔ تو میں نے آپ کے سامنے 30 فقہا کے اقوال اور فتویٰ رکھ دیے کہ سارے فقہا نے لکھا، سارے فقہا نے فرمایا دعا بعد الجنازہ اس کے لیے کھڑا نہیں ہونا چاہیے، یہ بدعت ہے۔ یعنی کھڑا نہیں ہونا مطلب یہ ہے کہ ٹھہرنا بھی نہیں چاہیے۔ فقہا تو یہاں تک اتنی سختی فرماتے ہیں، لیکن اہل بدعت رضا خانیت کہوں کہ حنفیت سے بغاوت ہے تو بات بجا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اہل بدعت کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس فتنے سے امت کو محفوظ فرمائے۔